رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الرحمن الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ایک مضمون آپ کو سنا رہے جو تقریباً 37 سال پرانا ہے، لکھا گیا تھا۔ مضمون تو بہت سارے ہیں لیکن اس کے اوپر آج کل فوکس کرے، 2-3 مہینے سے اسی کو سنا رہے تاکہ لوگوں تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ایک برکت بھی ڈال دیا اس میں۔ برکت یہ ڈال دیا کہ بہت زمانے سے قرآن اور تورات کا بات کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں بھی ایک پوائنٹ ہے اور تورات میں بھی تو مشترکہ معجزہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لیکن ابھی چند روز قبل حدیث مبارکہ بھی مل گیا کہ حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ اب وہ بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے کا جو فرعون ہے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، آبادی بڑھ رہا تھا بنی اسرائیل کا، تو وہ قتل کر دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو 3 مہینہ چھپا کر رکھا، لیکن بعد میں جب چھپانا مشکل ہو رہا تھا تو وہی آیا کہ دریائے نیل میں تو باسکٹ وغیرہ کو واٹر پروف وغیرہ کر کے اور اس میں ڈال کے آگے بھیج دو۔ تو وہ اس دریا میں بہتے ہوئے گئے، فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی، لونڈی کو بولی کہ جاؤ اس کو باسکٹ کو لاؤ۔ جب بچے کو دیکھی تو بہت خوبصورت لگا، تو اللہ نے بولا تو میرا دشمن اس کو اٹھائے گا، تو محل لے گئی۔ پھر فرعون اور اس کی بیوی، وہ سب لمبا کہانیاں، تو ادھر میں پلتے رہے محل میں، اور جب جوان ہو گئے تو ایک روز وہ ادھر میں شہر کی طرف کہیں گئے تھے اسی میں، تو ادھر میں بنی اسرائیل کا ایک مصری سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے قوم کا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو ان کو بلائے، وہ آئے اور وہ مصری کو ایک گھوسا لگایا تو وہ مصری فوت ہو گیا۔ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک چاہنے والا بندہ تھا، بولا آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ نے جو قتل کیا تو تب آپ کے خلاف منصوبہ بندہ ہے قتل کرنے کا، وہ بدلہ لینے کا۔ تو وہ بھاگ کے مدیان چلے جاتے ہیں جہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھرنے میں مدد کرتے ہیں، اور شعیب علیہ السلام ایک بیٹی سے شادی کرا دیتے ہیں۔ تو ادھر میں کافی سال گزارتے، پھر وہاں سے واپس آتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے فرعون کے پاس بھیجتا ہے۔ فرعون کے پاس جاتے، بہت سارا مقابلہ ہوتا، جادوگر سے بھی مقابلہ ہوتا، وہ لوگ بھی ایمان لے آتے۔ پھر اس کے بعد بہت قسم کا لعنت آتا ہے اپنا فرعون اور اس کے شہر کے اوپر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو اجازت دیتا ہے فرعون کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے لے کے چلے جاؤ، لیکن جب اجازت دے دیتا ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کا نیت خراب ہو جاتا ہے۔ نیت خراب ہوتا ہے کہ پھر پیچھا کرو، اس کو واپس غلامی میں پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو یہ پیچھا کرتا ہے، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام لوگ سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پیچھے سے فرعون آتا ہے، تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کرتا ہے، 20 سے یہ لوگ بنی اسرائیل پورے گزر جاتے ہیں، اور پیچھے سے فرعون آتا ہے اپنے 600 چنندہ لشکر کو لے کے، اور وہ پانی کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اب تمہارے لاش کو ہم محفوظ کریں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ تو اب یہ جب دریافت ہوا، کرسچن یہودی لوگ کون بھی جو بھی دریافت کیا، تو دریافت کر کے بہت خوش ہوئے کہ اتنا پرانا لاش ہم نے دریافت کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ محفوظ کرنے کا، تو اتنی پریشانی ہو گیا، تو پھر بہت کہانی بنانا شروع کیے۔ کبھی 10 کمانڈمنٹس پکچر بنایا، اس میں فرعون کو ڈباتا نہیں، حالانکہ بائبل میں ہے، تورات میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے کہ کلیئر ڈباتا، کوئی شک والا بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا فلم جو 10 کمانڈمنٹس کا بنا تھا اس میں مزے کا بات یہ کہ فرعون کو ڈبایا تھا،
جب پتہ چل گیا کہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو ڈبانے سے بھاگنا شروع کیا، یعنی خود اپنا پہلا فلم بنا کے مان لیا کہ اب دوسری فلم میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا فلم تو تم ہی لوگ بنائے تھے، اس میں ڈبایا تو بعد میں کیوں چھپا رہا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے بعد میرے کو ایک خوبصورت پوائنٹ مل گیا تورات سے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس معجزے میں صرف قرآن کا معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ میں تورات بھی شامل ہے، کیونکہ فرعون کے ڈوبنے کے، سمندر کے ڈیوائیڈ ہونے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، انہوں نے وصیت کیا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، جب تم کو خدا ادھر سے نجات دے گا اور تم جاؤ گے تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ یہ شرط لگا دیا تھا نجات کا کہ پہلے مت لے جاؤ۔ اب یہ نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو ان کو یاد آیا یوسف علیہ السلام کا، اور ان کا لاش بھی ساتھ لے گئے، تابوت۔ اس تابوت کا فوٹو بھی دیا ہوا ہے اس میں، ادھر کونے میں بھی فوٹو ہے، تو یہ تابوت بھی ساتھ گزرا۔ تو تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا لاش، 400 سال محفوظ۔ اور فرعون کا لاش کے محفوظ کرنے کا قرآن میں ذکر ہے، ایک ہی لاش کا، لیکن یہ دونوں لاشوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی معجزاتی راستے پر پانی کے دو دیواروں کے درمیان دونوں موجود تھے، ایک جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کا لاش، دوسرا پیچھا کر کے آ رہا تھا، تو وہ سیم ٹائمنگ ہو گیا، کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں تھا۔ تو یہ دونوں لاش محفوظ رہ کے یہ بتا دیا کہ جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے تورات بھیجا تھا، اور جس نے تورات بھیجا اسی نے قرآن بھیجا۔ تو جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تورات کا احترام کرے، اور جو تورات پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کا بھی احترام کرے۔ اب اس کے ساتھ میں جب پھیلاتے تھے، کافی عرصے سے پھیلا رہا ہوں میں، 37 سال سے اسی پوائنٹ کو پھیلا رہا ہوں، ویسے بہت سارے مضمون ہیں لیکن فوکس کر رہا ہوں اس کے اوپر آج کل، کیونکہ یہ اب دنیا میں بہت ضرورت ہے اس کا۔ تو حدیث یہ مل گیا، ابھی اسی مہینے میں ملا، اکتوبر میں حدیث یہ ملا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باہر کسی کے گھر میں رہائش کیے تھے یا گئے تھے وزٹ کرنے، جو بھی ہے، اور جب ادھر سے وہ خوب خاطر واتر کیا تو اس کو بولے کہ جب تم مدینہ آؤ گے تو میرے سے بھی ملنا۔ تو جب وہ مدینہ کچھ عرصے کے بعد گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو بولا ایک اونٹنی چاہیے، اور اس کے پر جو بیٹھنے کا سامان وامان ہوتا ہے نا وہ چاہیے، اور بکری چاہیے جو دودھ دیتی ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا افسوس کہ تم نے وہ بڑھیا کے جیسا سوال نہیں کیا۔ تو وہ بندے نے پوچھا کہ وہ بڑھیا نے کیا سوال کیا تھا؟ بولا موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت شروع کیے تھے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو بلا کے پوچھے کہ راستہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کہ ان کا تابوت ساتھ لے جائیں گے، اور ان کا تابوت ہم لوگ بھول کے آ گئے۔ تو وہ پوچھتے کہ ان کو کس کو پتا ہے کہ ان کا قبر کہاں ہے؟ سب انکار کرتے لیکن بولتے کہ ایک بڈھی ہے 100 سال کی، اس کو شاید پتا ہو۔ تو اس کے پاس آدمی بھیجتے تو وہ بولتی پہلے میں اپنا حق لوں گا پھر اس کے بعد قبر بتاؤں گا۔ تو مجھ سے ایسا پوچھتے کیا مانگتی ہو تم؟ تو وہ بولی جنت میں آپ کا ساتھ۔ تو وہ بڑے پریشان ہوتے کہ یہ وعدہ کیسے کر دے میں، لیکن وہی آتا کہ جو یہ عورت بول رہی ہے وہ سن لو اور مان لو۔ تو وہ اس کو مان لیتے، پھر بڑھیا ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے، اس کا پانی بہت خراب ہو گیا تو اس کو بولتی نکالو، پھر زمین نظر آتا تو بولتی یہاں کھودو، وہاں کھودتے تو وہ تابوت نظر آتا، وہ تابوت نکالتے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو کاندھا دیتے اور جاتے تو راستہ صاف نظر آنا شروع ہوتا۔ تو اس سے میں نے حدیث نے بھی اس واقعے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو سپورٹ کیا، اور تورات نے بھی سپورٹ کیا، اور قرآن میں فرعون کا لاش لا کر یہ ایک مشترکہ معجزہ بن گیا جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو پھیلائیے، اور انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگا، آخرت بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ سنیں۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، سوراخ بھی ہے، پیچھے اسکرو بھی ہے، تو اگر سوراخ سے آپ اسکرو پیچھے سے لے کے لگا لیں گے تو آپ کے لیے ویلکم ہے، یہ خوبصورت ہے، اگر آپ کو چاہیے۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن یا رحمن
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول